یاد رکھیں صدیق اکبر کو ساری امت میں نبیوں رسول کے بعد، سارے نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل جاننا، یہ عقیدہ قطعی، اجماعی اور متواتر ہے، اور یہ اتنا مضبوط اور اتنا اہم عقیدہ ہے کہ اس معاملے میں توقف کرنے، خاموش رہنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی کوئی کہ یار میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل ہیں یا نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں کہتا، میں خاموش رہتا ہوں، یہاں پر خاموش رہنا بھی جرم ہے، کیونکہ بندہ خاموش وہاں رہے جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی مسئلے میں رہنمائی نہ ملی ہو، صراحتاً یا دلالتاً، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی واضح رہنمائی موجود نہ ہو تو پھر بندہ توقف کرے، خاموش رہے کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا موقف بیان نہیں کرتا۔ جس مسئلے میں نبی کریم علیہ السلام کے واضح فرامین موجود ہے تو امتی پر یہ لازم ہے کہ اس میں وہی عقیدہ رکھے جو حضور نے بیان کیا ہے۔ تو صدیق اکبر کی افضلیت کو قرآن بھی بیان کرتا ہے، پیارے مصطفیٰ بھی بیان کرتے ہیں، صحابہ بھی بیان کرتے ہیں، حیدر کرار بھی بیان کرتے ہیں، 14 صدیوں کے ائمہ بھی بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ قطعی، اجماعی اور متواتر عقیدہ ہے، اس میں توقف کرنے، خاموش رہنے اور گویا کہ بالکل سائیڈ پر رہ کے اس اختلاف سے بچتے ہوئے اپنا موقف ظاہر نہ کرنے، صدیق کو پہلا خلیفہ یا پھر پہلا سب سے افضل قرار نہ دینے میں توقف کرنے والا بھی مجرم ہوتا ہے۔